الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازا حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس أي يستعمل كل من الأداء والقضاء مكان الآخر بطريق المجاز حتى يجوز الأداء بنية القضاء بأن يقول نويت أن أقضي ظهر اليوم ويجوز القضاء بنية الأداء بأن يقول نويت أن أودي ظهر الأمس واستعمال القضاء في الأداء أكثر كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أي إذا أديت صلاة الجمعة لأن الجمعة لا تقضى ولهذا ذهب فخر الإسلام إلى أن القضاء عام يستعمل في الأداء والقضاء جميعا لأنه عبارة عن فراغ الذمة وهو يحصل بهما فكان في معنى الحقيقة بخلاف الأداء فإنه ينبئ عن شدة الرعاية وهو ليس إلا في الأداء كما قال الشاعر الذئب يأدو للغزال يأكله أي يختله ويغلب عليه اور ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال ہوتا ہے حتیٰ کہ قضا کی نیت سے ادا جائز ہوتی ہے اور اس کے برعکس یعنی ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ بطریق مجاز مستعمل ہوتا ہے حتیٰ کہ قضا کی نیت سے ادا جائز ہوتی ہے بئیں طور کے کہ میں نے نیت کی کہ آج کی ظہر کی قضا کروں گا اور ادا کی نیت سے قضا جائز ہے بئیں طور کے یوں کہے کہ میں نے اس بات کی نیت کی کہ کل گزشتہ کی ظہر کو ادا کروں گا اور ادا میں قضا کا استعمال بکثرت ہے مثلا اللہ تعالیٰ کا قول فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ہے یعنی جب صلاۃ جمعہ ادا کی جائے اس لیے کہ جمعہ کی قضا نہیں کی جاتی ہے اسی وجہ سے فخر الاسلام اس طرف گئے ہے کہ قضا عام ہیں ادا اور قضا دونوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ قضا نام ہے ذمے کے فارغ ہونے کا اور فراغ ذمہ ادا اور قضا دونوں سے حاصل ہوتا ہے بس قضا کا استعمال ادا میں حقیقت کے معنی میں ہوگا برخلاف ادا کے کیونکہ لفظ ادا شدت رعایت کے معنی کی خبر دیتا ہے اور یہ معنی صرف ادا میں پائے جاتے ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے بھیڑیا ہرن کو فریب میں ڈالتا ہے تاکہ اسے کھا لے یعنی اسے فریب دے کر اس پر چڑھ بیٹھتا ہے عزیز طلبہ کرام ادا اور قضا کی تعریف کے بعد فاضل مصنف نے فرمایا کہ ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال ہوتا ہے چنانچہ قضا کی نیت سے ادا جائز ہو جاتی ہے اور ادا کی نیت سے قضا جائز ہو جاتی ہے درست ہو جاتی ہے ادا اور قضا میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ مجازاً استعمال ہو سکتا ہے چنانچہ قضا کی نیت سے ادا جائز ہو جاتی ہے اور ادا کی نیت سے قضا درست ہو جاتی ہے مثلا اگر کسی نے آج کی ظہر ادا کرتے وقت یہ کہا کہ میں نے آج کی ظہر کی قضا کرنے کی نیت میں آج کی ظہر کی قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں تو بقرینِ آج یہ مراد ہوگا کہ میں آج کی ظہر ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں
اور اگر کسی نے کہا کہ میں کل گزشتہ کی ظہر ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں تو بقرینہ کل گزشتہ یہ مراد ہوگا کہ میں کل گزشتہ کی ظہر قضا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ظہر کے آخری وقت میں یہ گمان کیا کہ ظہر کا وقت نکل گیا اور قضا کی نیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی نے ظہر کے آخری وقت میں یہ گمان کیا کہ ظہر کا وقت نکل گیا اور قضا کی نیت کر کے ظہر کی نماز پڑھ لی، حالانکہ فی الحقیقت ظہر کا وقت نہیں نکلا تھا، تو یہ قضا کی نیت سے ادا نماز ہوئی۔ اور اگر کسی نے یہ گمان کیا کہ ظہر کی نماز کا وقت باقی ہے اور ادا کی نیت کر کے ظہر پڑھ لی، حالانکہ واقعتاً ظہر کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو یہ ادا کی نیت سے قضا نماز ہوئی۔ بہرحال قضا کی نیت سے ادا نماز کا جائز ہونا اور ادا کی نیت سے قضا کا جائز ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ادا اور قضا میں سے ہر ایک کا دوسرے کی جگہ استعمال کرنا مجازاً جائز ہے، لیکن قضا کا استعمال ادا کے معنی میں بکثرت ہے۔ قضا کا استعمال ادا کے معنی میں بکثرت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا میں لفظ قضیت ادیت کے معنی میں مستعمل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نماز جمعہ کی صرف ادا ہوتی ہے، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ بس نماز جمعہ کی قضا کا ہونا نماز جمعہ کی قضا کا نہ ہونا، نماز جمعہ کی قضا کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت میں لفظ قضا ادا کے معنی میں مستعمل ہے۔ نماز جمعہ کی قضا کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت میں لفظ قضا ادا کے معنی میں مستعمل ہے، اسی وجہ سے کہ قضا ادا کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ علامہ فخر الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لفظ قضا عام لفظ ہے، اس کا استعمال ادا اور قضا دونوں میں ہوتا ہے، کیونکہ قضا کے معنی ذمہ داری سے فارغ اور سبکدوش ہونے کے ہیں۔ قضا کے معنی ذمہ داری سے فارغ اور سبکدوش ہونے کے ہیں، اور یہ معنی ادا اور قضا دونوں سے حاصل ہو جاتے ہیں، یعنی مامور جس طرح قضا کے ذریعے ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے، اسی طرح ادا کے ذریعے بھی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتا ہے۔ بس جب لفظ قضا ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی قضا اور ادا دونوں سے حاصل ہو جاتے ہیں، تو لفظ قضا کا استعمال ادا کے معنی میں حقیقت ہوگا۔ اس کے برخلاف ادا ہے کہ لفظ ادا شدت رعایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور یہ معنی صرف ادا میں پائے جاتے ہیں، جیسا کہ شاعر نے کہا ہے الذئب یعدو للغزال یأکلہ، یعنی بھیڑیا ہرن کو فریب میں ڈال کر اس پر غالب آ جاتا ہے تاکہ اس کو کھا لے۔ حاصل یہ کہ ادون کے معنی دھوکہ دینا اور غالب ہونے کے ہے، اور دھوکہ دینے والے کو شدت رعایت اور بڑی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ادا شدت رعایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور شدت رعایت کے معنی چونکہ صرف ادا میں پائے جاتے ہیں اور قضا میں نہیں پائے جاتے، اس لیے لفظ ادا کا استعمال ادا کے معنی میں حقیقت اور قضا کے معنی میں مجاز ہوگا۔ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ قَبْلَ السَّبَبِ، وَإِنْ صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ يَجُوزُ لَا لِأَنَّهُ قَضَاءٌ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ بَلْ لِأَنَّهُ أَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ۔
وَإِنَّمَا الْخَطَأُ فِي ظَنِّهِ وَهُوَ مَعْفُوٌّ۔ لیکن جب کوئی شخص شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھے تو یہ ناجائز ہوگا، کیونکہ یہ سبب سے پہلے ادا کرنا ہے، اور اگر شوال میں رمضان سمجھ کر روزہ رکھا تو یہ جائز ہوگا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ ادا کی نیت سے قضا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ ادا کی نیت سے ادا ہے، البتہ اس کے گمان میں خطا ہے اور وہ قابل درگزر ہے۔ وَأَمَّا إِذَا صَامَ شَعْبَانَ، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ علامہ فخر الاسلام نے کہا کہ لفظ ادا شدت رعایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، لہذا مناسب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھ لے تو جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں غایت درجہ احتیاط اور شدت رعایت ہے، حالانکہ فقہاء نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے روزے کا سبب شہود شہر رمضان ہے، اور شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا سبب سے پہلے مسبب کو ادا کرنا ہے، اور سبب سے پہلے ادا کرنا ناجائز ہے، لہذا شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنا بھی ناجائز ہوگا۔ اس سوال کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ادا اور قضا ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ بطریق مجاز استعمال ہوتا ہے، اور مجاز کے لیے حقیقت کا متعذر ہونا ضروری ہے، لیکن جب کسی شخص نے شعبان میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھا تو ادا متعذر ہو گئی، کیونکہ شعبان میں رمضان کا روزہ ممکن نہیں ہے، پس جب ادا کرنا متعذر ہو گیا تو مجاز یعنی قضا کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی جو روزہ شعبان میں رمضان کا سمجھ کر رکھا گیا ہے وہ اگر ادا نہیں ہو سکتا تو قضا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کے نزدیک وہ روزہ نہ ادا ہے اور نہ قضا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روزہ چونکہ سبب سے پہلے ہے اس لیے ادا نہ ہوگا، اور قضا چونکہ ادا پر مبنی ہوتی ہے اس لیے یہ روزہ قضا بھی نہ ہوگا، اور یہ روزہ جب نہ ادا ہو سکتا ہے اور نہ قضا تو کہا گیا کہ یہ ناجائز ہے۔ وَإِن صَامَ شَوَّالَ بِظَنِّ أَنَّهُ مِن رَمَضَانَ، اس عبارت سے بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ادا جس طرح وقت سے پہلے جائز نہیں، اسی طرح وقت کے بعد بھی جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھا تو یہ باوجود ہے کہ وقت یعنی رمضان کے بعد ہے لیکن جائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے کا جائز ہونا، جواب یہ ہے کہ شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے کا جائز ہونا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ادا کی نیت سے قضا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ ادا کی نیت سے ادا ہے۔ شوال میں رمضان کا روزہ سمجھ کر روزہ رکھنے کا جائز ہونا، روزہ رکھنا جائز ہونا اس وجہ سے نہیں کہ یہ ادا کی نیت سے قضا ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ یہ ادا کی نیت سے ادا ہے، یعنی ذکر بھی لفظ ادا کیا ہے اور مراد بھی ادا لیا ہے، ہاں اس کے گمان میں خطا ہے کہ اس نے شوال کو رمضان سمجھا، اور اس طرح کی خطا معاف اور قابل درگزر ہے۔ نور الانوار کے بعض نسخوں میں لِأَنَّهُ أَدَاءٌ بِنِيَّةِ الْأَدَا ہے اور بعض میں بِنِيَّةِ الْقَضَا ہے۔ پہلے نسخے کے مطابق عبارت صاف اور آسان ہے، البتہ دوسرے نسخے کے مطابق قضا سے ادا مراد ہے، کیونکہ قضا کا اطلاق ادا پر بکثرت ہوتا ہے، اس لیے ادا کی بجائے لفظ قضا ذکر کیا گیا۔
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔